Welcome to Sameer's Educational Channel. Today I am going to provide you the solution of assignment EDU 654, addressing problems of learning through pedagogy and technology. Students, I try my best to provide you the 100% exact and accurate solution. If you feel my video is informative, then please subscribe my channel. Let's go towards the question number 1. हमारे पास क्वेश्चन 1 में स्टेटमेंट है कि इफ यू आर यूजिंग डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग देन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द क्लासरूम. अच्छा, सबसे पहले आप लोग इस बात अवेयर होना चाहिए आपको कि डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होती क्या है, और बीइंग अ टीचर आप अगर क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हो तो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करोगे. ठीक है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको एक अप्रोच है जिसको आप लोग लेके चलते हो अगर क्लासरूम में. तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग हो वो एक जो रट्टा बेस्ड लर्निंग होती है ना, उससे ये हट के हो जाती है. वो प्रैक्टिकल, वो अपने माइंड को यूज करते हैं. ठीक है, थोड़ी सी कॉग्निटिव होती है, इस वजह से इसको डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं. अच्छा, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ में मेंशन किया कि रोल ऑफ टीचर इन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा. ठीक है, 3-4 लाइन्स में ये थोड़ा सा बताया हुआ है कि कोई भी निगेट नहीं कर सकता कि टीचर की प्रोग्रेस क्या होती है. ठीक है, और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम लोग आगे चलते हैं तो वो हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह वो बेनिफिशियल हो सकती है. ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं. सबसे पहले एक हेडिंग है मेक द टीम्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिटेल मेंशन की है, और पॉइंट जो आप स्लाइड के नीचे देख रहे हैं इसका मतलब है कि यही सोल्यूशन आगे कंटिन्यू है नेक्स्ट स्लाइड पे भी. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने 2 हेडिंग्स दी हैं. टीचर कैन एंगेज स्टूडेंट्स इन डिस्कशन, इसमें थोड़ा सा बताया हुआ ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है. इसके बाद टीचर मेक श्योर अबाउट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन द क्लासरूम. अच्छा, रिसोर्सेज मीन जैसे आप लोगों के पास मैगजीन्स, बुक्स, लैपटॉप, एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो क्लासरूम में मौजूद हों. ठीक है, और इसी तरह अगर जैसे सब्जेक्ट वाइज करते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में करते हैं, तो आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, सीजर होती है, मल्टी कलर्स की जो पेजेस होते हैं या कलर्स वगैरह भी कह रहे हैं, और बाकी चीज़ें वो आप लोगों के पास बीइंग अ टीचर क्लास में मौजूद हों. इसी तरह बायोलॉजी है तो आप लोगों ने डिफरेंट लैब्स उसकी हो तो ज़्यादा बेहतर है. जैसे अगर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है तो आप लोगों के पास गार्डन हो. ठीक है, तो ये डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन प्रोवाइड की है. तो हम लोगों के पास अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थियरीज ऑफ कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच. ठीक है, अब इसमें पहले तो उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि आप दोनों में डिफरेंस बता दें, उसके बाद आप एग्जांपल बता दें. ठीक है, जो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्यूशन मैंने जो प्रोवाइड किया उसमें ये है कि आपने दोनों थ्योरीज को, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिविज्म एंड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो दोनों को कुछ क्राइटेरिया की बेस पे, जैसे फोकस है, लर्नर है, टाइप ऑफ लर्निंग है, उसकी बेस पे बताया हुआ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है. ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें जो एग्जांपल्स थी वो जस्ट कीवर्ड्स हैं. ठीक है, जो इस स्लाइड में एग्जांपल है कि अच्छा आप ये कर सकते हो, इस तरह है. दोनों में ये कीवर्ड्स हैं जो इनकी एग्जांपल्स में आते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर एग्जांपल्स है वो मैंने आगे स्लाइड्स में मेंशन किए. ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने देखा है कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिविज्म की दी है. ठीक है, अब ये जो बुलेट्स हैं इसमें बताया हुआ है कि ये 1 लाइन में भी है, लेकिन आप लोग इसको सबको मिक्स करके एक मेन एग्जांपल भी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, और ये कंटिन्यू हो रहा है सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे भी. और नेक्स्ट स्लाइड पे भी जैसे है 2-3 बुलेट्स मेंशन है कि आप लोगों को किसी एक उसको भी ले सकते हो, या आप मेन कोई एग्जांपल लेके उसमें ये सारा कुछ
ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو کوگنیٹیوزم ہوتا ہے اس میں وہ کوگنیٹیو اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو لرنر ہوتا ہے اس کو فیڈ بیک بھی دے دو, انکریج کرو. ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجی جس میں وہ مائنڈ کو یوز کر کے وہ مائنڈ تھنکنگ اس چیزوں کو یوز کر کے وہ لرن کرتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے. یہ کوگنیٹیوزم کی اپروچ میں آپ ایگزامپل یعنی کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی پرپوز کرتے ہو جس سے اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس کے بلیفس ہوتے ہیں, ان سب کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے تھرو وہ لرن کرتا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگ نیکسٹ ہم لوگوں کے پاس ہے تھیوری. اسی ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. وہ ہے ڈفرینٹ اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس اس سلائڈ میں مینشن ہے کنسٹرکٹیوزم کی. ٹھیک ہے. کنسٹرکٹیوزم جو ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کی ایکسپیرئنس کی پہ. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کسی بھی لرننگ کے لیے بالکل اپنے اسٹارٹ میں تو آپ بالکل زیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا آپ لرن کرتے رہو, آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا ادھر یہ جو کنسٹرکٹیوزم کی میں نے ایگزامپلس 2 مینشن کیے ہیں وہ ایز مطلب کہ وہ کمپلیٹ ایگزامپلس مینشن کیے, لیکن جو پچھلے تھیوری میں ایگزامپل ہے وہ اس کو آپ لوگوں کو کمبائن کر کے کوئی ایک بیسک ایگزامپل بنا لو کہ پیراگراف کی فارم میں, جیسے آپ لوگ مینشن کر کے اچھا یہ چیزیں ہم لوگ بینگ اے ٹیچر ایڈ کر کے کلاس روم میں ہم یہ اپروچ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ ایگزامپل ہے. Question number 3 کی طرف آتے ہیں. Please share an example of how prior knowledge of students affect their learning. You can choose any subject and grade level. اور اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ prior knowledge جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی لرننگ پہ کیسے اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا prior knowledge کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو پچھلا اولڈ نالج ہوتا ہے اس چیز کے یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا پچھلا نالج, جیسے الفابیٹس ہیں اس کے پاس آلریڈی الفابیٹس کا نالج ہوگا تو وہ آگے یہ کر سکتا ہے کہ اس سے ورڈس بناتا ہے, سینٹینس بناتا ہے. ٹھیک ہے. سلیوشن میں سب سے پہلے تو میں نے بتایا ہے کہ پرائر نالج ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. جو آلریڈی لرن کرتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس پیراگراف میں, اس پوری سلائڈ میں. ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنے ورڈس میں ماڈیفائی کر سکتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ آپ لوگ بے شک کاپی کر لیں لیکن وہ پلیجرزم کا ہوتا ہے, تو اس لیے بے شک ایگزیکٹ آپ ایک سینٹینس کو ریڈ کریں اور اس کو اپنے بیسک جو بھی ہم لوگوں کی انگلش لینگویج کے جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر لیں. اچھا کنٹینیو ہو رہا ہے سولوشن نیکسٹ سلائڈ پہ بھی. جیسے اب اس سلائڈ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر وہ گریڈ 2 لیول پہ کوئی اسٹوڈنٹس کو وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایڈیشن پڑھا رہا ہے, تو اسٹوڈنٹ اس وقت جو گریڈ 2 کی ایڈیشن ہوگی وہ لنک کرتی ہے اس کے پرائر نالج جو اس نے گریڈ 1 میں لرن کیا ہوتا ہے ایڈیشن کی بیسک کانسیپٹس کو, 2+2 4+6 جو بیسک وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کا وہ بیسک پرائر نالج اسٹرکچرڈ ہوگا, اچھا ہوگا, تو اس کی بیس پہ وہ اپنا کنٹینیو اور زیادہ ایزی وے میں وہ ایڈیشن کو گریڈ 2 میں بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے نہیں ہوگا تو ٹیچر کو بھی ڈیفیکلٹی فیل ہوگی. اگر اسٹوڈنٹ وہ پرائر نالج کو ریکال نہیں کر سکتا تو اس کو اسٹوڈنٹ کو یعنی اسٹوڈنٹ کو بھی ہوگی اور ٹیچر کو بھی ہوگی کہ اس کا جو پرائر نالج ہے وہ ان ایکٹیو ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس میں ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑے گا. یہ بھی سولوشن آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ سلائڈ پہ میں نے ایک پکچر پیسٹ کی ہے, اور اس پکچر کو مطلب یہ پکچر ایسی ہے کہ اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا پرائر نالج کی نا 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایکٹیو سفیشینٹ, اپروپریٹ, ایکوریٹ, جس کو ہم لوگ اسٹرکچر فارم میں بھی کہتے ہیں. دوسری اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں جو ہمارا پرائر نالج ہوتا ہے وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے, انسفیشینٹ ہوتا ہے. ان ایکٹیو انسفیشینٹ لائک آپ سم ٹائمز کسی کو دیکھتے ہو, کہتے ہو کچھ دیکھا ہوا ہے اس کو لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہاں دیکھا ہے
یہ کیا تھا، یعنی آپ لنک نہیں کر پا رہے ہوتے اس پرائر نالج کو چیزوں کے ساتھ اس طرح، وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ایکوریٹ ہوتا ہے. اب جیسے جو اب آگے پکچر میں زوم کر کے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا، اب اس میں یہ دیکھیں کہ اگر پرائر نالج آپ کا ان ایکٹیو ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو وہ ہنڈرز لرننگ، مطلب وہ لیڈ کرتا ہے ہنڈرز لرننگ، یعنی آپ کو ڈیفیکلٹ، جو نیو اگر لرننگ کچھ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر جیسے ایڈیشن کے کنسیپٹ، اگر کسی بچے کے کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے پچھلی اس میں، تو اس کا پرائر نالج اسٹرکچرڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان ایکٹیو بھی ہوا ہوا ہے، وہ ابھی نئے کنسیپٹ لرن نہیں کر سکا. لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کا پرائر نالج ایکٹیو ہوا تھا، سفیشینٹ اپروپریٹ اور ایکوریٹ اسٹیٹ میں تھا، تو وہ بہت اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے نیو لرننگس کے لیے. اچھا، یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح یعنی وہ گریڈ 1 وہ والی ایگزامپل بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، اور آگے بھی ایگزامپل ایک میں نے سیپریٹ بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے. یہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ جو پروگرامنگ ٹیچر ہوتا ہے وہ کیسے الگوریدمس کے کنسیپٹس وغیرہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. یہ تو ایک بار دیکھ لیں. ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے. اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کا نالج ان ایکٹیو اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے الگوریدمس کو جنریٹ کرنا یا الگوریدمس کو آگے پالش کرنا. لیکن اگر یہ نیکسٹ سلائڈ میں کنٹینیو ہو رہا ہے، اگر اس کا نالج ایکٹیو ہوتا ہے، سفیشینٹ ہوتا ہے، تو وہ بڑی ایزیلی کسی اور نیو ٹاپک پہ یا آگے جو بھی ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے تو وہ اپنا انہینس ہو رہا ہوتا ہے اس کا پرائر نالج، تو وہ اس میں ایزیلی اس چیز کو لے سکتا ہے اور بنا سکتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل.